السلام علیکم۔ کیا حال ہے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ خوش ہیں؟ ہاں 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 ہاں، نیازی کی اور نیازی کے دوستوں کی چیخیں ساتویں آسمان پہ پہنچ گئی ہیں۔ ابھی ابھی جناب، ہاں پہلے میں ایک وضاحت کر دوں، میں شیخ رشید کی بات کرتا ہوں، عدم اعتماد کی بھی کرتا ہوں۔ پہلے وضاحت کر دوں، میں نے آج جو صبح ویڈیو بنائی تھی نا، میں نے یہ بتایا تھا کہ امریکہ میں جو ہمارے نیشنل بینک نے وائلیشن کی ہے اور اس کو جو جرمانے ہوئے ہیں وہ 5 ارب ہوئے ہیں۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے فون کیا ہے کہ سر 5 نہیں، وہ 9.8، یعنی کہ تقریباً 10 ارب روپیہ ہمارا کٹ گیا ہے، 10 ارب روپیہ۔ تو وہ میں وضاحت کر دوں کہ جو ہمیں جرمانہ ہوا ہے نا، اس نیازی کے روس کے دورے کی وجہ سے جو انہوں نے تھوڑا بہت کیا ہے، اور جو مزید اس کے جو نقصانات آ رہے ہیں کہ یہ جناب دورہ خود کر کے آ گیا ہے، اس کو اپوزیشن منع کرتی رہی ہے، یورپ نے منع کیا ہے، امریکہ نے منع کیا ہے، آسٹریلیا نے منع کیا ہے، تو یہ لاڈلا ادھر سے ہوا ہے، اور اب برف باری میں تصویریں کھنچا کے ایسے جیسے بچے نہیں مری میں تصویریں کھنچا کے آ گئے تھے، ہوں جناب 10 ارب روپے کا ہمیں فوری طور پہ ہمارا کٹوتی ہو گئی ہے نیشنل بینک آف پاکستان۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ ظاہر ہے ان کو غصہ ہے، پوری یوکرین کے اوپر حملہ کیوں روس نے کیا ہے، ساری دنیا اس کو کنڈم کر رہی ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم جو ہمارے طیب اردوان ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ اس نے ناجائز حرکت کی ہے، تو یہ مانی جو ہے یہ اس کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے، اور خواہ نہ ہمارا کوئی تعلق ہے۔ میں نے بتایا 1% صرف ہماری شاید تجارت ادھر ہو، 99% جو تجارت ہے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا کے ساتھ۔ تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن اینو کون سمجھاوے؟ وہ ناصر مدنی کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جتھے کملا ہوئے ایک، اونو سمجھاوے ویڑا، تے جتھے کملا ہوئے ویڑا اونو سمجھائے کیڑا۔ پورے دے پورے سارے یہ مراد سعید اور یہ فواد چودھری اور یہ سارے ایک ہی بندے، ایک ہی تھالی کے چٹے پٹے ہیں، ان کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ مانی ڈکٹیٹرشپ کی اس نے مثالیں قائم کر دی ہوئی ہیں۔ عدالت نے بتا دی ہے نا کہ یہ ڈریکونین لا اس نے بنائے تھے، ہر طرح سے اس کو تھپیڑیں پڑ رہی ہیں، لیکن وہ سمجھتا نہیں ہے دوستو، وہ سمجھے گا، سمجھنے کے دن بھی آ گئے انشاءاللہ۔ آئیں جی شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس پہ۔ پہلے تو یہ بڑی بڑکے مارتے تھے نا، آج ان کے لہجے دیکھیں، ان کے چہرے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا، شاکر نے کہا ہے کہ شاکر آپ سیانا ہے، ساڈا حال نہ پوچھ، ساڈے چہرے ویک۔ آج شیخ رشید کا چہرہ میں نے دیکھا، ایسے 6 فٹ کا اترا ہوا چہرہ تھا اس کا، اور وہ کہہ رہا تھا جو عمران کو چھوڑے گا نا اس کی سیاست تباہ ہو جائے گی۔ پہلے یہ فکرے نہیں ہوتے تھے، اور عقل مند وہی ہے جو عمران کو نہیں چھوڑے گا، یہ اس نے کہا ہے۔ اور یہ پہلے دیکھیں جی، اپوزیشن والے ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، زرداری کو کیا کہتے تھے، نواز شریف کو۔ تو شیخ رشید تجھے نہیں پتا کہ تجھے عمران کیا کہتا تھا؟ سبحان اللہ، وہ تو بچے کو پتا ہے کہ میں شیخ رشید کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں، تو کیوں اس کا چپڑاسی بنا ہوا ہے؟ اور تم نے کہا تھا عمران خان کے بارے میں، اور تو معمولی کپتان ہے، ایک ٹانگے کی سواری ہے تیرے پاس، تو چیز کیا ہے؟ یہ آپ کو ٹاکرے یاد نہیں ہیں جو ٹی وی شو پہ ہوئے تھے؟ تو آج شیخ رشید بالکل اترا ہوا تھا، الزام لگا رہے تھے۔ شیخ رشید نے کیا الزام لگایا ہے ایک اور؟ اس نے کہا ہے جی کہ نواز شریف نے آصف علی زرداری کو آگے کر دیا ہے تاکہ خرید و فروخت ہو سکے۔ یہ خرید و فروخت، کیونکہ آصف علی زرداری خرید و فروخت کا ماہر ہے۔ آہستہ آہستہ یہ اپنی شکست مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھئی؟ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے شاید اتنی آپس میں سخت باتیں نہ کی ہوں جتنی تم نے پرویز الہی وغیرہ کے بارے میں کر دی ہیں۔ کاٹ دیں۔ اچھا جی، تو شیخ رشید صاحب کا یہ بیان ہے مرجھائے ہوئے چہرے سے کہ جناب آصف علی زرداری کو آگے کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے جناب علی، سیاست میں آپ بھی کیا کہتے رہے۔ نواز شریف کو آپ کیا کہتے تھے شیخ رشید؟ یہ پاکستان کا نواز شریف لیڈر نہیں ہے، یہ مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور تم پپیاں لیتے تھے نواز شریف کی، تجھے یاد نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جناب انہوں دے چہرے اتر چکے نے، سارا کچھ انہوں دا جناب کام تمام ہو گیا ہے۔
اب جناب صرف اعلان ہو کرنا باقی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ نہانا دھونا کفن پہنانا یہ سارا کچھ ہو گیا ہے, اب صرف دفنانا ہے, بس ان کو دفنانے کا وہ ہو گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ابھی میاں شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو لگی ہوئی تھی, وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تو ان کو کسی صحافی نے سوال پوچھا کہ سر جی تسی 1 سال واسطے وزیر اعظم بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم بن رہا ہوں اور کس نے کہا ہے کہ 1 سال کے لیے بن رہا ہوں؟ اس نے بڑے لائٹ موڈ میں ان کو کہا ہے, سمجھایا ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان بالکل گھبرایا ہوا ہے, اس کے ساتھی بالکل گھبرائے ہوئے ہیں. ان کو اب 100% نہیں 200% یقین ہو گیا کہ اس عدم اعتماد میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے جی, تو عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہوگا, چاہے عثمان بزدار کا ہو, چاہے سپیکر قومی اسمبلی کا ہو اسد کیسر کا ہو, اور چاہے عمران خان کا ہو. اور میری یہ تجویز ہے کہ یہ ایک ہی ٹائم پہ کریں, اور میں نے یہ کہہ دیا کہ سوموار والے دن کرو. انڈوں پہ نہ بیٹھ جاؤ گے, انڈے بیٹھ گئے تو انڈوں میں سے چوزے نکلیں گے تو نانا چٹ منگنی پٹ بیاہ, یہ میں نے کل کہا تھا آپ کو. فوری طور پہ کرو, اور اگر آپ فوری طور پہ کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ سنبھل ہی نہیں پائیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے, یہ گرفتار ہو جائیں گے, آپ اس کو بالکل بے فکر ہیں. اور نواز شریف صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اور ہاٹ لائن کے ذریعے 24 آور رابطے میں ہے. 24 آور. میں نے بتایا تھا کہ گیند ڈی میں داخل ہو گئی ہے, بس اب ایسے ایسے ہونا ہے اور گول ہو جانا ہے. اللہ اللہ تے خیر صلاح. اور نیازی صاحب ہے سانو لبے گا ہی نہیں, اور او کتھے گیا اس کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا یا شام گیا, مہمان ہے یہ چند گھڑیوں کا, چین گیا انگلستان گیا. یہ جناب انگلستان میں بھی اس کو کس نے رکھنا ہے؟ کوئی جمائمہ نے رکھنا ہے اس کو؟ اس کو تو اپنے بچے آج کل ملنے ملانے کا کبھی ہم نے خبر نہیں پڑی کہ کوئی بچے اس کو ملنے آئے ہوں یا یہ ملنے گیا ہو. اور بھائی اس عمران خان کی کسی سے نہیں بنتی, صرف یہ شیخ رشید اس لیے بن رہی ہے کہ وہ چپڑاسی بن کے اس کا رہر ہے. اگر وہ چپڑا مقابلے پہ آئے نا کہ میں شیخ رشید ہوں تو انہوں نے کہا چل بھائی گھر جا, یہ تو اس کی مجبوری ہے. عامر لیاقت ڈاکٹر نے کیا کہا ہے, یہ عمران اتنا گھبرایا ہوا ہے, اگر یہ کے پی کے میں کوئی ایم پی اے یہ بات کر دیتا نا اسی وقت عمران نے فارغ کر دینا تھا. اسے پتہ ہے کہ ہوں میں مانگے تانگے کی حکومت میں ہوں, میں فارغ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر عامر لیاقت ایم این اے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ میرا لیڈر عمران نہیں, میرا لیڈر الطاف حسین ہے. پی ٹی آئی نے تو ختم ہو جانا ہے, لہٰذا میری ہر چیز الطاف حسین کے ساتھ ہے. بتائیں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ اور اگر یہ کہے تو عمران اس کو چھوڑے گا؟ جہاں اس کی اکثریت ہے کے پی کے, لیکن ادھر اس کے پر جلتے ہیں. ادھر یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے خلاف کسی ایم این اے تکڑے ہو جاؤ, آپ کے خلاف یہ کاروائی کر ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتا جو مرضی اس وقت. اور عمران نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرے کو جو لوٹنا ہے لوٹ لو, میں حاضر ہوں. نوٹوں کی بوریاں بھی کھول دی ہیں, وزارتیں بھی دے رہا ہے, سارا کچھ دے رہا ہے. تو یہ حالات ہیں. اور انہوں نے شاکر آپ سیاਣਾ ہے, ساڈا حال نہ پوچھ ساڈے چہرے ویکھ. اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے خدا حافظ.